حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت یوسف یعنی سورت نمبر 12 میں آپ کی پوری زندگی کو نہایت خوبصورتی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک خواب دیکھتے ہیں جس میں وہ 11 ستارے، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں وہ تمہارے خلاف سازش نہ کر بیٹھیں۔ یہ خواب نبوت کی ایک نشانی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سب بیٹوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے، کیونکہ وہ نیک، سچے اور پاکیزہ طبیعت کے حامل تھے۔ ان کے بھائی اس پر حسد کرنے لگے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی محبت صرف ان کے لیے رہ جائے۔ انہوں نے باپ سے جھوٹ بولا کہ وہ یوسف کو سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کیا مگر مسلسل اصرار پر اجازت دے دی۔ جب وہ جنگل پہنچے تو حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا خون میں لتھ پتھ کر کے باپ کے پاس آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نکالا اور مصر لے جا کر غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا۔ آپ کو عزیز مصر یعنی بادشاہ کے وزیر نے خریدا اور گھر لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو نہایت خوبصورت اور بااخلاق نوجوان بن گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی طرف مائل ہو گئیں اور انہیں برائی کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ زلیخا نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر، استقامت اور اللہ کی طرف دعوت کا کام جاری رکھا۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک قیدی کو بادشاہ کے دربار میں کام مل گیا۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں اور 7 سوکھی۔ بادشاہ پریشان ہوا تو وہی قیدی جسے یوسف نے خواب کی تعبیر دی تھی یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی بہترین تعبیر دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے تعبیر دی کہ 7 سال تک کھیتی باڑی اچھی ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط رہیں گے، تم اناج کو محفوظ رکھو۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف کو جیل سے نکال کر حکومت کے اہم عہدے پر مقرر کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کے وقت میں پورے ملک میں عدل، انصاف اور برکت آ گئی۔ اسی دوران ایک دن وہ شاہی محل میں عوام کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو نہایت کمزور، ضعیف اور بوسیدہ حالت میں تھی، مگر ان کی آنکھوں سے حضرت یوسف کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت یوسف نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں وہی زلیخا ہوں جو کبھی تم پر ظلم و فریب کی مرتکب ہوئی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف، میں نے اپنے گناہ پر توبہ کر لی ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی اور آج میں صرف تمہیں اللہ کے نبی کے طور پر دیکھنے آئی ہوں۔ حضرت یوسف نے اس پر رحم فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف نے دعا کی کہ اللہ زلیخا کو جوانی واپس عطا کرے تاکہ وہ اپنی توبہ کے بعد عزت کی زندگی گزار سکیں۔ روایات کے مطابق زلیخا بڑھاپے اور رونے کی وجہ سے نابینا ہو چکی تھیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے انہیں بینائی واپس عطا فرمائی۔ کچھ روایات بالخصوص صوفیانہ اور اسرائیلیات کی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ نکاح زلیخا کی سچی توبہ، خلوص، عاجزی اور اللہ کی طرف رجوع کے بعد ہوا۔ وہ اب وہی زلیخا نہ تھیں بلکہ اللہ کی ایک بندہ نواز، متواضع اور نادم بندی بن چکی تھیں۔ حضرت یوسف نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا معاملہ کیا۔ قحط کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے انہیں واپس بھیجا اور کہا کہ اپنا چھوٹا بھائی بنیامین بھی ساتھ لانا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ آخر کار حضرت یوسف نے خود کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ بھائیوں نے شرمندگی سے معافی مانگی۔ جب حضرت یوسف نے اپنے والد کو بلا بھیجا تو بھائیوں کو اپنا کرتا دیا کہ وہ اسے اپنے والد کی آنکھوں پر رکھیں۔ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر چلے گئے اور حضرت یوسف نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اسی وقت حضرت یوسف کا خواب پورا ہوا کہ ان کے والدین اور بھائیوں نے ان کے سامنے جھک کر سجدہ تعظیمی کیا۔ اس وقت شریعت میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر، استقامت، عفت، تقوی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی عظیم مثال ہیں۔ آپ نے ہر آزمائش میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ آخر کار اللہ نے آپ کو عزت، حکومت اور خاندان کی خوشی سے نوازا۔